جی، ہم بات کریں گے مسرور صاحب کے آج کے یعنی 11 جولائی 2008 کے خطبہ جمعہ پر۔ یہ خطبہ جمعہ مسرور صاحب نے لندن اپنے مشن ہاؤس بیت الفتوح میں دیا، اور ان کا سارا خطبہ جو تھا وہ ان کے دورہ امریکہ و کینیڈا کے متعلق تھا، اور انہوں نے اپنے اس دورے کی رودات خطبہ کی شکل میں حاضرین کو سنائی۔ مسرور صاحب نے اپنے اس دورہ کو، یقیناً ظاہر ہے کہ وہ کامیاب اور بہت ہی جماعت کے لیے فائدہ مند تو انہوں نے کہنا ہی تھا، لیکن جس چیز پہ وہ زور دیتے رہے وہ یہ کہ انہوں نے اسلام کی تعلیم کو غیروں تک پہنچایا، اور غیر جو تھے جو کچھ انہوں نے مسرور صاحب سے سنا اسلام کے متعلق وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ مسرور صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو باتیں انہوں نے بیان کی وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب ان کی اس بات سے مسرور صاحب کے علم اور مسرور صاحب کے ایون اسلام کے بارے میں اپنا جو ہے علم، اس کا بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے اظہار ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ پر گئے تھے اور یہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کے متعلق وہ معلومات رکھتے ہیں، اور اسلام کے متعلق انہوں نے وہ انٹرپریٹیشنز کی ہوئی ہیں جو کہ مسرور صاحب کے فہم و خیال میں بھی نہیں ہیں۔ اور مسرور صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے ان کو اسلام کی جو تعلیم پہنچائی ہے اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے اسلام کے متعلق جو شبہات ہیں اور وہ دور ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے آزاد خیال ہیں، لیکن بات کو مروڑ تروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی اس بات سے بڑے متاثر ہوئے اور ہمارے شبہات دور ہیں، تو کیا یہ بھی اگر میں یہ سمجھوں کہ انہوں نے مروڑ تروڑ کے پیش کیے بقول ان کے، کیونکہ وہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ وہ صحیح بات نہیں کرتے، وہ ہر بات کو مروڑ تروڑ کے یا اپنے مفاد کی خاطر کرتے ہیں، تو پھر اگر یہ بھی بات انہوں نے اسی ضمن میں کی ہو تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ خیر، دوسری چیز جس پر یہ بہت نازاں تھے اور مسرور صاحب جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے وہ یہ تھا، کہتے ہیں کہ امریکی اخباروں نے مجھے یعنی مسرور صاحب کو اسلام کا خلیفہ لکھا۔ اب اس چیز پہ یقین کیجئے کہ جو مسرور صاحب کو جنہوں نے یہ خطبہ لکھ کے دیا، خیر وہ جس طرح سے اپنے اس آقا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آقا بھی بالکل وہی چیز ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس چیز کے کہ یہ کیا ہے، یہ میڈیا اور خصوصی طور پہ امریکن یا ویسٹرن میڈیا جو ہے، اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے، اس کی سائیکالوجی کیا ہے، ان لوگوں کو طریقہ کار کیا ہے کہ جب یہ تھرڈ ورلڈ کے لوگوں سے، مسرور صاحب جیسے جو ذہنی طور پہ بھی بچے ہیں اور ہر لحاظ سے یہ بچے ہیں، تو ان سے یہ کیسے کھیلتے ہیں یا ان کو کن کھلونوں سے کھلاتے ہیں، اس کی یہ واضح مثال تھی کہ مسرور صاحب کہتے خوش ہو رہے تھے کہ جی انہوں نے مجھے اسلام کا خلیفہ کہا ہے۔ خیر، ان کو پہلے اپنے اس چیز پہ تو یقین نہیں تھا کہ یہ اسلام کے خلیفہ ہیں، لیکن چونکہ امریکی میڈیا نے، امریکی اخباروں نے اس چیز کو لکھا، اور اس کے ساتھ ہی آگے لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ لکھا ہے تو کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اب جو مسلمان ہیں ان کو تکلیف پہنچی ہوگی کہ بھئی کیوں امریکی میڈیا نے مسرور صاحب کو اسلام کا خلیفہ لکھا۔ پھر انہوں نے مختلف اعداد و شمار دیے ہیں کہ کتنی کینیڈین، امریکن اخباروں نے، ریڈیوز نے ان کے پیغام کو، جماعت احمدیہ کے تعارف کو جو ہے وہ
لوگوں تک پہنچایا، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ان جتنے بھی ان کے سننے والے یا پڑھنے والے ہیں ان تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، اس طرح یہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کینیڈا میں مسرور صاحب کی ایک تقریر کے دوران ان کو ایک احمدی بتا رہے ہیں کہ جی ایک پادری تھے جو مسرور صاحب کی تقریر سن کر رو پڑے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے وہ کیسا پادری تھا، کون پادری تھا، اس کو اسلام کے بارے میں کیا پتہ تھا کیا نہیں تھا، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ اگر کوئی مسرور صاحب کی تقریر سن کر رو سکتا ہے تو یقیناً اسے اپنے مقدر اور اپنے علم اور اپنے نصیب پہ بھی رونا چاہیے، کیونکہ مسرور صاحب بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک افغانی بھی بری طرح سے رو رہا تھا اور اس نے کہا مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ میری بیعت لے لیں۔ اب یہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنے تمام ان احمدی فالوورز کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میں کینیڈا اور امریکہ گیا ہوں، وہاں پہ سرکاری نمائندے آئے ہیں، حکومتی سربراہان کے نمائندے آ کے مجھ سے ملے ہیں، انہوں نے میری تعریف کی ہے، جماعت کی تعریف کی ہے۔ یہ جماعت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ جماعت کی ترقی اور سچائی کی نشانی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، وہ حمایت علی شاعر صاحب کا ایک شعر ہے جس کا مصرع ہے کہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں، کہ انسان جو ہے یہ دیکھیے کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اے رسول تیرا کام ہے پیغام کو پہنچانا، تیرا کام پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں، وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو اپنی جان کو ان کے غم میں ہلکان نہ کر۔ اب یہ وہ ہیں جو ایک چھوٹی سی بات پہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ میرا نام اتنے ریڈیو سٹیشنز پر، اتنے اخبارات میں میرا نام آیا۔ وہ اپنی اپنی بات، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ان کا یہ خطبہ سنیے جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ ان کے خطبہ کی آرکائیوز کے اندر ہے، تو آپ ان سے سنیں۔ تو یہ اسلام کی احمدیت کی تبلیغ، اس کو تبلیغ یہ کہتے ہیں، اس کو پیغام پہنچانا کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چیز کہ کیا واقعہ ہی یہ اسلام کا پیغام دے رہے ہیں، یا یہ ان طاقتوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، یا یہ جو ویسٹرن لوگ ہیں یہ ان کو ایک بالکل وہ بچہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی دے دیا جائے اور اس کو علم نہ ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اور وہ لیے پھرتا ہے، بھاگتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ مجھے کھیلنے کو کچھ چیز ملی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں ہی ان کے منہ سے باتیں ایسی کہلوائی جا رہی ہیں جو اسلام کی تعلیم کے منافی ہیں، اور ایسے لوگوں کی طاق میں اور تلاش میں یہ ویسٹرن جو ہیں لوگ، جو یہ سیاستدان ہیں، یہ ہمیشہ سے رہتے ہیں، اور اس کے لیے اگر وہ ان کی محفلوں میں آ کر اگر ان کو خوش کر دیتے ہیں تو یہ مسرور صاحب اور ان کی جماعت جیسے غلامانہ ذہنیت کے لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارا آقا ہمارے درمیان میں آ گیا۔ یہ دیکھیں کہ جی ہم جس کے سلیوز ہیں، جن کے غلام ہیں، وہ حکومتیں، وہ ممالک کے سربراہان ہمارے اندر آگے انہوں نے نمائندے بھی دیے۔ یہ غلامانہ ذہنیت کی نشانی ہے۔ تو مسرور صاحب کا جو خطبہ تھا وہ سارا اس چیز کے اوپر اپنے دورے پہ خوشی سے وہ بالکل مسرور تھے، اس میں بامسمہ ہوئے کہ انہوں نے کہ جی میرا نام، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے جو اعداد و شمار دیے ہیں کہ اتنی ویب سائٹس کے اوپر بھی ذکر آیا۔ اب یقیناً ہماری ویب سائٹ بھی وہ دیکھتے ہوں گے کیونکہ ہم نے تو ان کا ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ اس کا نمبر بھی اس میں آ جاتا کہ دیکھیں جی ایک مخالف نے بھی دے دیا۔ یہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جی کون سی ویب سائٹ کیا دیتی ہے، کون سا پرنٹ میڈیا کیا بات کر رہا ہے، کون سا ریڈیو اسٹیشن کیا بات کر رہا ہے۔ جہاں سے بھی ایک ملتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام، یہ مسرور صاحب کا پیغام دنیا تک جا رہا ہے۔ تو یہ خطبہ ان کا صرف اس کے دورے اور اس کی جتنی بھی یہ خود نمائی اور خود پسندی یہ کر سکتے تھے اپنے نام کی، اس خطبے میں انہوں نے کی ہے۔
ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ.